اور انسان کے ساتھ خصوصی تعلق جل شانہ نے بنایا ہے. کئی پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی ہے. آج نیا پہلو اور براہ راست حج کے موضوع پر آ جاتے ہیں. حج عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ جل شانہ کی ہو سکتی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق. فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور حج کرنا. مشہور حدیث ہے. حج عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ جل شانہ کی ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمہ خاص گھر کا حج کرنا. لفظی ترجمہ وللہ ہے، اللہ کے لیے. لیکن بھائی حج ایسی عبادت ہے جو بلا استثناء، not exceptional case, anyone اللہ کی یہ عبادت. عجیب بات یہ ہے کہ انسانی اداؤں کی نقل ہے ساری کی ساری. حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہو، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہو، قربانی ہو، اجتباء ہو، بغل کے نیچے سے چادر یا طواف کے وقت رمل ہو، یہ سب انسانی ادائیں ہیں اللہ کے مقبول بندوں کی. اوپر سے شروع کریں. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ ہماری ماں اماں حوا علیہ السلام، ان کو زمین پر اتار دیا گیا. کہتے ہیں کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی اماں حوا کو سرزمین عرب پر اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کو جزائر لنکا یا سرندیب یہاں اتارا گیا. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے آگے تو سمندر ہے.
پھر عرب آتا ہے۔ بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں ہستیاں سرزمین عرب پر ہی اتاری گئی تھی، اکٹھی نہیں، علیحدہ علیحدہ ان کو رکھا گیا۔ کوئی کہے وہ یہ کیوں کیا گیا؟ جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توجہ صرف اللہ کی طرف رہے۔ بھئی بیگم ساتھ ہوتی تو اس کے حقوق پورے کرنے پڑنے تھے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا وغیرہ، تو جو نے تقسیم ہونا تھا نا۔ اللہ کو منظور یہ تھا کہ آدم علیہ السلام ہر فکر سے علیحدہ ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہے۔ ایسا ہی ہوا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ عبدالولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی 3 جلدیں تفسیر والی بھی ملتی ہیں، میرے پاس تینوں ہیں۔ سورہ بقرہ کے 25 رکوع اور تبارک الذی رمى يتساء، 2 سپارے اور یہ 25 رکوع۔ انہوں نے یہ جو پہلے سپارے کا 15واں رکوع ہے نا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، اور نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نہایت شرمندہ تھے کہ اللہ کے حکم کی کما حق ہوا اور پوری تعمیل نہیں ہو سکی، نہایت شرمندہ تھے۔ اعتراف کر چکے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا، یہ غلطی ہونا انسان کر سکتا ہے، ہوتی ہے خطا، نسیان، بلکہ فسوق بھی ہو جاتا ہے۔ سخت شرمندہ تھے، ہم ڈھیٹوں کی طرح نہیں تھے جو بڑے گناہ کر کے ہمیں شرم نہیں آتی۔ ذنب، گناہ کر کے ہمیں شرم نہیں آتی۔ انہوں نے بھول کر غلطی کی اور شرمندہ تھے۔ قرآن مجید میں ہے فنسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، انہوں نے بھول کر غلطی کی اور شرمندہ ہوئے۔ ہم جان بوجھ کر ذنب، گناہ کرتے ہیں، شرمندگی ہمیں نہیں ہوتی، درجہ بدرجہ، ایک بھی پاک نہیں ہے۔ میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ 300 سال تک۔ ربنا ظلمنا انفسنا کہاں کہا تھا؟ قرآن مجید میں ہے۔ زمین پر اتر کر کہا تھا یا وہیں کہہ دیا تھا؟ جب انہیں تنبیہ ہوئی تھی، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟
تو وہاں انہوں نے کہا نا ربنا ظلمنا انفسنا. اس کے باوجود زمین پر اتارے گئے یا نہیں؟ ظلم کا اعتراف کیا تو معافی ہو گئی تھی، تو اتارا کیوں تھا؟ ہاں، مشیت الہیہ میں معافی کا راستہ کھل گیا تھا. گو اللہ پاک ظاہر نہ فرمائے، پہلے بھی پتا تھا، لیکن 300 سال تک روتے رہے. پھر یاد آیا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے چیز یاد آ جاتی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، قرآن مجید میں ہے، جب بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو. تین 300 سال کے بعد خیال آیا کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے اندر روح پھونکی تھی اور میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا تھا اور میری نظر اللہ کے عرش پر پڑی تھی اور اللہ کے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا، اگر آدم علیہ السلام کو دنیا کی ساری چیزوں کے نام دنیا کی ہر زبان میں سکھا دیے گئے تھے تو ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چلا؟ لاؤڈ سپیکر کا نام معلوم ہو گیا، ممبر کا نام معلوم ہو گیا، مصلی کا نام معلوم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم نہیں ہوا؟ یہ کون شخصیت ہے؟ جب یہ خیال آیا نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں اس نام والے کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، آپ میری توبہ قبول فرمائیں. توبہ قبول ہوگی. 300 سال تک یاد ہی نہیں آیا. عجیب بات ہے بھائی. بابا، اللہ کا حکم، پہلا حکم جنت میں رہنا، اور فنسیہ پھر بھول گئے تھے، وہاں رہ کر بھی. اور ابن کثیر میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں اللہ جل شانہ کو عیاناً کھلی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. اس کے باوجود فنسیہ. قرآن مجید ہے، ہم کیا کریں بھائی؟ قرآن مجید نے کہا بھول گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد کروانے والی بہت سی باتیں بھی ہوں، وہ بلانا چاہے تو آدمی بھول جاتا ہے. یوسف علیہ السلام سے 2 آدمیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، دونوں کو بتائی، اور جس آدمی نے رہائی پانی تھی اور بادشاہ کا دوبارہ ساقی مقرر ہونا تھا، بادشاہ کو شربت پلانے والا، اس کو یہ فرمایا وَاذْكُرْ عِنْدَ رَبِّكَ، تو نا اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا کہ یوسف نام کا ایک قیدی جو ہے بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے. اب قرآن مجید میں ہے کہ وہ ساقی ایسا بھولا کہ بضع سنین، 3 سال سے لے کر 9 سال تک یہ مدت ہوتی ہے چند والی بضع، جس کا ترجمہ اتنے سال یوسف علیہ السلام قید میں رہے، اس کو یاد ہی نہیں آیا. بادشاہ کے ساقی کو یاد ہی نہیں آیا کہ میں جیل میں تھا، مجھے خواب آئی تھی، میں نے خواب کی تعبیر ایک وہاں قیدی سے پوچھی تھی، اس نے یہ تعبیر بتائی تھی، وہ تعبیر سچی ثابت ہوئی تھی، میں بادشاہ کا ساقی دوبارہ بن گیا ہوں. بھئی یہ کوئی بھولنے والی بات تھی؟
وہ خواب تو نہیں تھا جو بھول گیا تھا، لیکن قرآن جیت میں آیا بھول گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی وہ مچھلی اور ایک خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ مچھلی، مردہ مچھلی جو ہے بھنی ہوئی کھانے کے لیے جو رکھی گئی ہے، جب یہ زندہ ہو جائے گی تو آپ سمجھیں کہ وہ جگہ ہے خضر علیہ السلام سے ملنے کی، مجمع البحرین۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ بھول تو انسان کی خاصیت، دور نکل گیا، یاد آیا، واسطے سے وسیلے سے توبہ کی، قبول ہوئی۔ اب آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام کو کچھ عرض کرنے کا حوصلہ ہوا، پہلے تو حوصلہ نہیں پڑتا تھا، غلطی کا اتنا شدید احساس تھا کہ پہلے تو کچھ عرض کرنے کا، دعا مانگنے کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا، لیکن جب توبہ قبول ہو گئی اس کے بعد آہستہ 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 تھوڑا حوصلہ ہونے لگا عرض کرنے کا۔ تو پہلی بات جو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وہ یہ تھی کہ یا اللہ، جب میں جنت میں تھا تو بیت المعمور کے گرد جو فرشتے طواف کیا کرتے تھے اور آپ کا ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ، چوتھا کلمہ ہی ہے نا بھائی، حاجی اور عمرے والے حضرات تصدیق کریں گے، یہی ہے کہ تین جو ہیں، تین طرف چوتھا کلمہ پڑھتے جاؤ، ایک طرف ربنا آتنا والی دعا پڑھتے جاؤ، یہی پڑھتے ہوں گے فرشتے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہیں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں فرشتے لبیک لبیک کہتے تھے، اور بابا لبیک تو ہمیں منع ہو گیا ہے۔ جب تک خانہ کعبہ پر نظر نہیں پڑتی اس وقت تک لبیک تلبیہ ہوتا ہے، نظر پڑنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم، حاضری ہو گئی، تو فرشتے کہاں سے لبیک کہتے ہوں گے؟ بہرحال آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہاں میں تیرا ذکر سنا کرتا تھا اور مجھے لذت حاصل ہوتی تھی، یہاں میں محروم ہو گیا ہوں، تو اپنے ذکر کی لذت عطا کر دی جائے۔ کتابوں میں بھی اسی طرح ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب کا حوالہ میں نے دیا، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس جگہ وَإِجْعَلْنَا مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ سارا اس جگہ پر انہوں نے تشریح بیان کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بہت سے فرشتے لے کر آئے، دنیا کے سارے پہاڑوں سے پتھر مرکز میں نمائندگی کے لیے، ہاں جی، سارے پتھر اکٹھے کیے گئے، پر مار کر زمین میں شگاف کیا گیا بنیاد رکھنے کے لیے، اور دنیا کے پہاڑوں سے لائے گئے پتھر وہ بنیادوں میں رکھے گئے، خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ پہلی تعمیر جو ہے یہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ کی تھی، پہلی تعمیر۔ اب آدم علیہ السلام کو لذت آنے لگی، انسان تو تھا کوئی نہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تا حکم ثانی تم نے بیت المعمور کے بجائے خانہ کعبہ زمین پر جا کر طواف کرنا ہے۔ اور آدم علیہ السلام فرشتوں کو دیکھتے تھے، فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے، اللہ کا ذکر، خوش ہوتے تھے، لذت آتی تھی ان کو۔ یہ بھی بھائی قرآن جی پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے،
جو پڑھنے میں لذت ہے اسے زیادہ لذت سننے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے، ابی بن کعب تلاوت کرو۔ انہوں نے پہلی دفعہ عرض کی، حضور آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کے سامنے کیا تلاوت کروں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں کی زبان سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے۔ جب بھائی یہ بھی مرحلہ طے ہوا، اب دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ نے جس کو میرا جوڑا بنایا تھا وہ خلقنا من زوجہ، ہاں جی میرا جوڑا بنایا تھا وہ بھی مل جائے۔ وہ انسان ہے نا، اداس ہو جاتا ہے، اکیلا آدمی آخر کب تک اکیلا رہ سکتا ہے؟ خواہش پیدا ہوئی۔ ہمارا بھائی ایمان اس میں یہ ہے، اللہ جل شانہ اپنے دوستوں کے دل میں الہام، القاف القلب، دل میں بات ڈال دینا، یہ ہوتا۔ اور وہ تو بھائی انبیاء نبی تھے علیہ السلام، آدم علیہ السلام، دل میں پیدا ہوئی۔ اگر ان کا دل محفوظ نہیں تھا تو کس کا ہو سکتا ہے؟ مولا کو جب مرضی تھی تو دل میں خواہش پیدا ہو گئی۔ اب جناب کیا ہوا، انہوں نے وقفے وقفے سے تلاش شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کے پاس سے نا ادھر ادھر جہاں جہاں تک وہ جا کر تلاش کرتے، یہ بھی اشارہ ہو گیا ہوگا کہ ہیں ادھر قریب ہی کہیں، لیکن ڈھونڈنی پڑے گی۔ ایسے لگتا ہے بھائی یہ بھی اشارہ ہو گیا تھا، ورنہ کہتے یہ اللہ کتنے گئی ہے؟ تلاش کرتے رہے کرتے رہے، پہاڑیوں پر چڑھ کر، ٹیلوں پر چڑھ کر دور دور نظر دوڑاتے تھے، کہیں نظر آ جائیں۔ ذوالحجہ کی 9 تاریخ آدم علیہ السلام عرفات والی جگہ پہنچے ہوئے ہیں، تلاش کرتے کرتے دیکھا پہاڑی ٹیلا ہے۔ وہ جتنے پہاڑ ہیں پہاڑی ٹیلے ہی کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے کشمیر کے پہاڑ دیکھے ہوں نا ان کو وہ چھوٹے ہی لگتے ہیں، وہاں کے پہاڑ۔ اوپر چڑھ گئے، دور دور تک نظر ڈال رہے ہیں، شاید کہیں نظر آ جائیں۔ اما حوا علیہ السلام نظر آ گئی۔ ظاہر پہلے سایہ نظر آیا ہوگا، تھوڑا 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 تھوڑا، پھر آہستہ آہستہ اترے، ملاقات ہوئی۔ ایک انسان کی انسان کے ساتھ، مخلوق کی مخلوق کے ساتھ، خاوند کی بیوی کے ساتھ ملاقات تھی۔ اب انسان اور اوپر والے کی قبولیت کی شان دیکھیے۔ اللہ جل شانہ نے اس جگہ کو حج کا رکن اعظم بنا دیا۔ عرفات کا وقوع جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزوں کی نیابت ہے، کنکریاں مارنا ہے مثلا، کیونکہ دوسرا بھی مار دے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ بیوی کی طرف سے وہ اتنا رش ہے، ہاں جی کہیں گر گئی تو ہڈی بسلی ایک ہو جائے گی، بیوی کی طرف سے کنکریاں کی ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت ہے، ضروری حصہ ہے، واجب، لیکن وہ ساری عمر اس کی قضا جو ہے ضروری ہو جاتی ہے، عمر میں کبھی نہ کبھی
عرفات کی قضا کوئی نہیں ہے. ہمارے بہت سے حاجی صاحبان میں نے دیکھا ہے عرفات پہنچتے ہی نہیں، راستے میں ہی وہ پلیوں کے نیچے جناب گرمیوں کے. میں نے جولائی میں حج کیا تھا 90 میں. ہاں جی، وہ جو جگہ جگہ برساتی نالوں پر پلیاں بنی ہوئی نا، ان کے نیچے جناب احرام باندھے ہوئے جناب خرامہ خرام. ہمارے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا. بہرحال بھائی، جس دن ملاقات ہوئی وہ یوم عرفہ بن گیا. اور اس دن کی فضیلت یہ ہے، اللہ جل شانہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرفات والے دن میدان عرفات میں جتنا پریشان شیطان کو دیکھا گیا ہے اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا. دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اللہ کے بندوں پر نازل ہو رہی. جس دن ملاقات ہوئی انسان کی انسان کے ساتھ، وہ دن یوم عرفہ، وہ دن حج کا دن، جہاں ملاقات ہوئی اس جگہ کا نام عرفات، پہچان والی جگہ جہاں پہچان ہوئی. اور جس پہاڑی پر چڑھ کر آدم علیہ السلام نے دور دور تک دیکھا تھا اور نظر آئی تھی، پہاڑی کا نام جبل رحمت. جبل رحمت، رحمت والی پہاڑی. بس بھائی وقت میں نے دیکھ لیا ہے. حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کے بارے میں نقطہ میں نے یہ پیش کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حج کے رکن اعظم کو آدم علیہ السلام اما ہوا کی ملاقات کی یادگار بنا دیا. اچھا، ایسا نہ کر لیں کہ اگر گراؤنڈ مناسب ہو تو گراؤنڈ ورنہ مسجد.